الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات پڑھتے ہیں محمد. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت ہی کم وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے. چونکہ 7 بجے بارہ بنکی پہنچنا ہے، مجلس کا وعدہ ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے تشریف لائیں. اس سے بہتر نہ آ رہے صلوات. میں نے جس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ کلام ہمارے دور کے، ہمارے زمانے کے امام کا کلام ہے. اور کلام اگر امام کا ہو تو امام کے کلام کے لیے کہا گیا ہے کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. اور اگر وہ ہمارے زمانے کے امام کا کلام ہے تو پھر اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ تمام ائمہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن جب ہمارے دور کے امام کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر تعظیماً اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کا امام ہے. اب آپ سوچئے کہ ہمارے دور کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فاطمہ کی ذات گرامی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو جو چیز ہمارے زمانے کے لیے جو ذات گرامی بہترین نمونہ عمل ہو وہ ان سب لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے جو اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. جناب فاطمہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جو ہمارے امام کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ہم تمام امتی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. صرف دنیا والوں کی بات نہ کی جائے، جو زمین پر ہیں وہ اپنی جگہ، جو لوگ عرش پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل یہی ذات گرامی ہے. اور اسی لیے جناب فاطمہ کی وہ ذات گرامی ہے. آج یہاں پر جو لوگ جمع ہیں، ہم لوگ بھی آتے ہیں، اکثر جو لوگ آتے ہیں اپنی منتیں اور مرادوں کو لینے کے لیے، ان سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی رحمتیں اور نعمتیں ہیں ان کا اگر تسلسل ہے تو جناب فاطمہ کی ذات سے ہے. اگر جناب فاطمہ کی ذات گرامی نہ ہو تو پھر نہ انبیاء، تو پھر اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ قائم نہیں رہے گا. یہ جو سلسلہ قائم ہے اس کی ابتدا میں جناب فاطمہ ہے. یعنی آپ کسی بھی امام کے در پر جائیے، اس بات کا خیال رکھیے کہ ان سب کی مادر گرامی جناب فاطمہ ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. لہٰذا ہم جب اس در پر آتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے در پر مانگنے آئے ہیں، ہم کس سے طلب کرنے آئے ہیں. یہ کتنی محترم ذات گرامی ہے کہ رسول خدا کبھی یہ کہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جس نے اس کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. کبھی ہمارے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر مجھے جنت کی خوشبو کا احساس کرنا ہوتا ہے تو فاطمہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں. کبھی ہمارے نبی یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر احساس ذوف ہو تو فاطمہ سے چادر طلب کر لیں. فاطمہ کی چادر میں اتنا کمال ہے کہ نبی کا ذوف دور کر دیتی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. لہذا وہ بزرگ و برتر شخصیت ہے جناب فاطمہ کی کہ اگر آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے، جناب فاطمہ کی ذات گرامی میں اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف محبت ہے. جتنی بھی محبتیں ہیں اس وقت کامیاب ہیں جب ان محبتوں کا اختتام عشق الہی پر ہو.
یعنی جسے چاہا جائے خدا کے لیے چاہا جائے، جس سے نفرت کی جائے خدا کے لیے نفرت کی جائے، محبتیں بھی خدا کے لیے، نفرتیں بھی خدا کے لیے۔ جو ایسا کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت ظلم ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کی شادی کا وقت ہے اور آپ کے مہر معین کیا جاتا ہے تو آپ نے کہا بابا جان کیا تمام مدینے کی عورتوں کی طرح میرا مہر بھی درہم و دینار ہوگا؟ کہا بیٹی تم پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کے امت کے جو گنہگار لوگ ہیں ان کی شفاعت قرار پائے۔ آپ محبت کا کمال دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے بابا کی امت سے جناب فاطمہ کو محبت ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی شفاعت میرا مہر قرار دیا جائے۔ فوراً ہی جبرائیل امین ایک ریشمی پارچہ اور کپڑا لے کر آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ کا مہر امت کے گنہگار لوگوں کی شفاعت کو قرار دیا ہے۔ یہ جو ہم یہاں آ کے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، یہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات کا عطیہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو جو ہمارے وقت کا امام ہے وہ بھی فرزند زہرا ہے، جو امام حسین علیہ السلام ہے وہ بھی فرزند زہرا ہے، یعنی جس کی وجہ سے آج کائنات باقی ہے اس کا تعلق بھی فاطمہ سے ہے، جس کی ذات سے اسلام باقی ہے اس کا تعلق بھی فاطمہ سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم وقت کے امام کے ماننے والے ہیں تو گویا ہم جناب فاطمہ سے اپنے رشتے کا اعلان کرتے ہیں۔ عزیزوں، جو وقت کے امام کو چاہتے اور مانتے ہیں، جن کا راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے، ان کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ ہم حسینی اور کربلائی ہیں۔ ان کا عمل چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ یہ کربلا والے ہیں، یہ فاطمہ والے ہیں، یہ رسول خدا والے ہیں۔ ہمیں بتانا نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیے بہت وقت نہیں گزرا ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ نے ایک ایسے جنرل کو جس کا تعلق ایران سے تھا، اسے عراق میں زبردستی نشانہ بنایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن آج جب 1 سال گزر گیا ہے، امریکہ نے شاید اس وقت یہ سوچا تھا کہ ہم جنرل قاسم سلیمانی کو آج نشانہ بنائے لے رہے ہیں، کل ان کی شہادت ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن جس کا رابطہ اہل بیت سے ہو، جس کا رابطہ فاطمہ سے ہو، جس کا رابطہ وقت کے امام سے ہو، دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ لیکن 1 سال کا وقت نہیں گزرا، آج امریکہ کی حالت یہ ہے کہ جو شیطان بزرگ ہے وہی ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے، اور شہید کا چرچا ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، شہید آج موجود نہیں ہے، شہید اس دنیا سے چلے گئے جنرل قاسم سلیمانی، لیکن آج ان کے خون کی تاثیر یہ ہے کہ نہ صرف امریکہ ذلیل ہو رہا ہے، نہ صرف ٹرمپ ذلیل ہو رہا ہے، بلکہ جتنی استکباری طاقتیں ہیں وہ سب ذلیل ہو کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اگر عزت پانا ہے تو اہل بیت سے رابطہ رکھنا ہوگا، اگر سر بلند ہونا ہے تو خدا کی عبادت کرنی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ تو یہ جناب فاطمہ اور اہل بیت سے رابطہ ہے۔ یہ جو ہم در اہل بیت پر نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں، اگر انہیں اہل بیت کی صحیح طریقے سے معرفت حاصل ہو جائے، ابھی تو شاید بہت سے لوگ جو یہاں آتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جناب سیدہ کی ذات گرامی تھی کیا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس ذات والا صفات میں کتنے کمالات تھے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس 18 سالہ زندگی میں آخر ایسا کیا تھا کہ وہ جو وقت کا امام جس کی عمر 1000 سال سے بھی اوپر ہے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ 18 سالہ زندگی
میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب فاطمہ نے 18 سالہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ تا قیام قیامت اگر دنیا کو کوئی بہترین نمونہ عمل چاہیے ہوگا تو جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیسے کی جاتی ہے تو آپ کی سیرت میں دیکھ لے، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے تو آپ کے سیرت میں دیکھ لے، نوکروں سے کام کیسے لیا جاتا ہے اور ان کی خدمت کیسے کی جاتی ہے تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لے، اور اسلام کے لیے کس طرح شہیدوں کو تیار کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کے ذات والا صفات میں نظر آتا ہے۔ کس طرح سے ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ جوانان جنت کے سردار بن جائیں، کس طرح سے ایسی بیٹیوں کی تربیت کی جاتی ہے جو دربار شام سے اسلام کو زندہ نکالنا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ سب جناب فاطمہ کی تربیت اور ان کے خون کا اثر ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ اہل بیت سے ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نگاہوں میں ان کی سیرت ہونا چاہیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، پہلے میں نے سوچا تھا کہ سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کیا جائے گا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر پھر بھی کم سے کم اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، جناب فاطمہ کی سیرت میں 50-60 واقعات سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کئی ہزار واقعات ملیں گے، لیکن کمال یہ ہے جناب فاطمہ کی سیرت کا کہ یہی 50-60 واقعات اگر انسان صحیح سے پڑھ اور سمجھ لے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے لیے ہمارا وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ سوچئے وقت کے امام سے جو ہمارا رابطہ ہے، اگر وہ رابطہ ہمارا قوی ہو جائے، اسی لیے کہا گیا ہے جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے اس کی موت جہالت کی موت ہے، اور اگر ہمیں جہالت کی موت نہیں مرنا ہے تو امام کی معرفت حاصل ہونا چاہیے، اور جہاں امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر ایسا انسان ادھر ادھر چھوٹے موٹے جو وقت کے فرعون ہوتے ہیں ان کے دروازے پہ سر نہیں جھکاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کے حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کے نہ جانے کتنے خدا بنا رکھے ہیں۔ کیوں یہ ذلیل ہو رہے ہیں؟ جہاں انہیں اقتدار نظر آیا، آج کوئی گدی پہ بیٹھا ہے، انہوں نے جا کے اپنے سر کو جھکا دیا کہ جو کچھ ہے سب یہیں سے ہمیں ملنا ہے۔ اگر کل کوئی اور اقتدار میں آ گیا، اس کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اگر انہوں نے رابطہ وقت کے امام سے قوی رکھا ہوتا اور انہوں نے دیکھا ہوتا کہ جن کا رابطہ وقت کے امام سے قوی تھا ان کی زندگی کیسی تھی تو کہیں دور نہ جانا پڑتا، صرف امام خمینی جیسے مرجع کی زندگی دیکھ لیتے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ جو انقلاب لے کر آئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ انقلاب باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ملک باقی رہے تو آپ امریکہ جیسی بڑی طاقت کے آگے سر کو جھکا دیجئے، ان کے ساتھ مصالحت کر لیجئے، ان کے ساتھ دوستی کر لیجئے۔ ایک بار امام خمینی نے سر کو اٹھا کر جواب دیا کہ جب ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر کوئی بھی سپر پاور ہمارے سامنے بڑا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں شب و روز، نمازوں میں شب و روز اللہ اکبر کہتے تو ہیں لیکن اللہ کو اکبر مانتے نہیں ہیں۔ ذرا سے کوئی پیسہ والا مل گیا اسے بڑا سمجھ لیا، ذرا سے کوئی گدی پہ بیٹھا ہوا نظر آ گیا اسے بڑا سمجھ لیا، ذرا سے کسی کے پاس اقتدار دیکھ لیا اسے بڑا سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقتدار بدلتے رہتے ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے خداؤں کے آگے سر جھکائیے گا تو یہ گدیاں تو روز چھنتی رہتی ہیں، روز نئے نئے خدا بنتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی در پہ سر جھکایا جائے تو اس قادر مطلق کی چوکھٹ پہ سر جھکائیے کہ جو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی تعلیمات یہی ہیں، معصومین نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، جناب فاطمہ نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے۔ اگر جناب فاطمہ اقتدار کے آگے سر جھکا دیتی تو آپ کو سر دربار جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سر دربار ظلم جا کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا کسی چیز کو حاصل نہیں کرنا تھا،
بلکہ ظلم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جناب فاطمہ نے جذبات میں آ کے وصیت کر دی ہو کہ کچھ لوگوں کو ہمارے جنازے پر نہ آنے دیا جائے۔ یہ جذباتی وصیت نہیں ہے، اس سے بہترین سیاسی وصیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دین اور سیاست سے کیا تعلق ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کو چلانا ہے تو صرف شیطان چلا سکتے ہیں، رحمان کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ نہیں عزیزوں، جس خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس نے ایسے لوگوں کو بھی معمور کیا ہے جن کا کام ہدایت کرنا ہے، جن کا کام رہبری کرنا ہے، جن کا کام حکومت کرنا ہے۔ اصل حاکم خدا ہے، اور پھر جو اس کے خاص بندے ہیں انہیں حکومت کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین اور سیاست جدا ہیں۔ جناب فاطمہ کی وصیت دیکھیے، جناب فاطمہ نے کیوں ایسی وصیت کی؟ جناب فاطمہ کو امام حسین علیہ السلام کی طرح خطرہ نہیں تھا کہ اگر جنازہ دن کے اجالے میں اٹھے گا تو لوگ آ کر اس جنازے کی بے حرمتی کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو کہ جنازے کو خطرہ تھا، مولائے کائنات کی طرح جناب فاطمہ کے جنازے کو خطرہ نہیں تھا۔ مولائے کائنات کا بھی جنازہ خاموشی سے اٹھایا گیا۔ آپ کو بھی اس لیے جو خوارج تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم علی کے جنازے کی بے حرمتی کریں گے، یعنی خطرہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو خطرہ تھا، اس پر تیروں کی بارش کی گئی، لیکن جناب فاطمہ کو خطرہ نہیں تھا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو واقعی نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جناب فاطمہ نے یہ کیوں کہا کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے؟ جناب فاطمہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے جنازے پہ لوگوں کو نہ بلایا جائے، کچھ لوگوں کو منع کر دیا؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ قیامت تک جب ہمارے نانا، ہمارے جد کے امتی اس وصیت کو پڑھیں گے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، یہ اس کی وصیت ہے جس کے در پہ رسول جا کے سلام کرتے تھے، یہ اس کی وصیت ہے جس کے دروازے پہ سب سے پہلے رسول آ کر حاضری دیتے تھے، یہ اس کی وصیت ہے جسے رسالت کا ٹکڑا کہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے کہا کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے؟ جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو اسے سبب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانے کو کہا۔ انسان جیسے جیسے سمجھتا جائے گا ظلم کے چہرے سے نقاب ہٹتی چلی جائے گی۔ یہ وصیت صرف چند فقرے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ظالم کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، آج اسی بیوی کی شہادت کا دن ہے، اسی فاطمہ کی شہادت کا دن ہے کہ جس کے پاس آ کر رسول کو یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے جب جنت کی خوشبو کو محسوس کرنا ہو، یہ وہی فاطمہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کی اس طرح سے خدمت کی ہے۔ جب رسول کے تبلیغ کے لیے جاتے تھے لوگ آپ کے اوپر نہ جانے کیا کیا غلاظتیں پھینکتے تھے، تو جناب فاطمہ اس کمسنی میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کرتی تھی، اپنے بابا کے چہرے کو صاف کرتی تھی، اور جب اس محبت کا سلوک کرتی تھی تو رسول خدا نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ اتنا ہمارے نبی چاہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں تم نبی کو عام لوگوں کی طرح مخاطب نہ کرو، ان کو یا رسول اللہ کہہ کے کہو، ان کا نام نہ لو۔ جناب فاطمہ نے 2 یا 3 بار وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ بابا کا نام نہ لیا جائے، بابا کو بابا نہ کہا جائے، عام طریقے سے نہ خطاب کیا جائے، رسول اللہ کہا جائے، میں نے 2 بار رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا۔ جب تیسری بار رسول اللہ کہا تو فوراً ہی ہمارے نبی نے کہا، بیٹی یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، تم مجھے بابا کہا کرو۔ جب تم بابا کہتی ہو تو محمد کو سکون ملتا ہے۔ یہ فاطمہ وہ ہیں جو ہمارے آخری نبی کے دل کا سکون کا باعث ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، آپ دیکھیے آج کل آ کے رسول کے روضے پہ سلام کیا جاتا ہے، مسجدوں سے لوگ سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں سلام کرتے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سلام ہمارے رسول تک پہنچتا ہے۔ تو جب آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا سلام ہمارے رسول تک پہنچ رہا ہے تو کیا فاطمہ کے نالوں کی آواز رسول تک نہ پہنچی ہوگی؟ کیا فاطمہ کے گریے کی آواز رسول تک نہ پہنچی ہوگی؟ ادھر اتنا زیادہ غم ہے کہ بابا کی جیسے ہی
بابا کی وفات ہوئی ہے، نبی رخصت ہوئے اس دنیا سے، جناب فاطمہ شب و روز یاد کر کے روتی تھیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ ایسے امتی موجود تھے جنہوں نے کہا فاطمہ تمہارے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزوں، صرف کربلا میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کربلا میں گریے سے روکا گیا ہو، اس کربلا کی ابتدا اسی مدینے سے ہو گئی تھی جب رسول زادی کو رونے سے روکا گیا۔ فاطمہ تم یا تو دن کے اجالے میں رو لو یا رات کی تاریکی میں رویا کرو، ہر وقت نہ رویا کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیسے امتی ہیں کہ جب رسول زادی اپنے جد کا غم منا رہی ہے تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جناب فاطمہ کے لیے ایک الگ سے حجرہ بنایا گیا، بیت الحزن بنایا گیا، جہاں جا کے جنت البقیع میں اپنے بابا کو یاد کر کے جناب فاطمہ روتی تھیں۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ جناب فاطمہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی جب کسی امتی نے یہ کہا ہوگا فاطمہ تمہیں اپنے بابا پہ رونے کا حق نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کربلا کا میدان ہوگا، ایک 4 سال کی بچی ہوگی، اپنے بابا پہ رونا چاہے گی لیکن اسے رونے نہ دیا جائے گا۔ لوگ آگے بڑھیں گے تسلی دینے کے لیے، نہیں، کوئی گوشوارے چھینے گا، کوئی تماچے لگائے گا، کوئی درے لگائے گا۔ اے سکینہ تمہیں اپنے بابا پہ رونے نہیں دیں گے۔ عزیزوں، کتنا ظلم اٹھایا گیا ہے۔ جناب فاطمہ کا سن 18 برس ہے، اور اس عالم میں آپ کی شہادت کیسے ہوتی ہے کہ جسم آپ کا اتنا مجروح ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پسلیاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں یہ خاتون اتنی صابرہ ہے کہ ان پسلیوں کے ٹوٹنے کی خبر خود علی کو نہیں ہے۔ جب علی نے غسل دیا ہے ایک بار نعرہ مار کے روئے ہیں، اصحاب نے سوال کیا ہے علی آپ سے جیسا صابر ہم نے نہیں دیکھا، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اس طرح سے نعرہ بلند کیا ہے؟ علی کہتے ہیں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور مجھے فاطمہ نے بتایا بھی نہیں، علی کو خبر نہیں تھی۔ ہاں عزیزوں، ایک وقت اور بھی آتا ہے، علی چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کو کفن دے دیں، ان کے رخ پر آخری چادر ڈال دیں۔ ایک بار چادر ڈالنے سے پہلے علی نے آواز دی، اے ام کلثوم کہاں ہو، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اے زینب آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اے حسنین آؤ، حسن اور حسین آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، حاضل فراق، اب یہ جدائی کا وقت ہے۔ اے میرے بچوں، اب تمہاری ماں تمہیں جنت میں ملے گی۔ بچے آئے، رخصت ہونے لگے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نے اپنے آپ کو جناب سیدہ کے سینے پر گرا دیا، جیسے ہی سینے پہ گرایا بندے کفن ٹوٹ، دو ہاتھ مدار ہوئے، اپنے بچے کو آغوش میں لے لیا، آخری رخصت کے وقت اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیا۔ ہاں جناب فاطمہ، اے بی بی، آپ سے آپ کے بچے جدا ہوئے ہیں، لیکن کس عالم میں کہ آپ کے جنازے کو غسل دیا جا چکا ہے، کفن پہنایا جا چکا ہے، لیکن شام غریبہ میں ایک 4 سال کی بچی ہے، ایک بے گور و کفن لاشا ہے، اس پر سر موجود نہیں ہے، نشیب سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ، سکینہ سکینہ، بابا کے بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی بچی بہن کر رہی ہے، اے بابا آپ کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی، ہمارے گوشوارے چھینے گئے، ہمیں تماچے لگائے گئے۔ عزیزوں، جناب فاطمہ کے لیے سے آخری رخصت کا وقت ہے، ایک کوہرام برپا ہے، فوراً ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دیجئے۔ ملائکہ کی صفوں میں کوہرام برپا ہے، اب بچے رونا چاہتے ہیں لیکن رو نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں رو سکتے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ماں کی وصیت یہ ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اب اگر آواز گریہ بلند ہوگی تو محلے والوں کو خبر ہو جائے گی۔ حسنین ابا کا دامن اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہیں، آوازیں نہیں
نکل رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اے مولا آپ کو حالات نے نہیں رونے دیا، لیکن کربلا میں بیویوں کو کبھی تازیانے نہیں رونے دیتے، بچوں کو کبھی تماچے نہیں رونے دیتے۔ اگر روگے تو ہم تازیانے ماریں گے، اگر روگے تو ہم تماچے لگائیں۔ واہ